ناظرین، آج ہم اردو ادب کی ایک عام اصطلاح آپ بیتی پر بات کریں گے۔ آپ بیتی کو انگریزی میں آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ آپ بیتی ایک ایسی تصنیف یا کتاب ہم اسے کہیں گے جو مصنف اپنے بارے میں خود لکھے، جو اپنی زندگی کے بارے میں شروع سے وہ تا دم مرگ یا اس کے قریب ترین تک واقعات کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہو۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مصنف کے ہاتھوں سے خود لکھی گئی ہو۔ اور پھر آبیتی میں دو تین چار اس کی عام خصوصیات بھی ہو سکتی ہیں، جس میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آبیتی میں 100% مصنف کے بارے میں سچائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے بارے میں غیر جانبداری سے پوری طرح سے سچ نہیں لکھ سکتا۔ اپنے بارے میں سچ لکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 100% سچ کی توقع کرنا آپ بیتی سے بیکار ہے۔ دوسری خصوصیت، آپ بیتی کسی بھی مصنف کے بارے میں ایک بنیادی ماخذ کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی مصنف کے بارے میں جاننا چاہیں، اس کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں، تو پھر آپ اس آپ بیتی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ بیتی کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم مکمل آپ بیتی ہے۔ مکمل آپ بیتی میں مصنف جو ہوتا ہے وہ اپنی ولادت سے لے کر تب تک کے تمام واقعات کا تذکرہ کرتا ہے جب تک وہ متحرک رہا ہے، اور اس طرح کی آپ بیتی کو مکمل آپ بیتی کہتے ہیں، جس کی مثال اردو ادب میں یادوں کی عبارات سے دی جا سکتی ہے۔ آپ بیتی کی دوسری قسم نامکمل آپ بیتی ہے، جس میں مصنف کسی ایک مختصر سے دور کا تذکرہ کرتا ہے، کسی ایک تحریک کا، چند سالوں کا یا چند واقعات کا، تو اس میں تذکرہ کیا گیا ہوتا ہے، مصنف کی ساری زندگی اس میں شامل نہیں ہوتی۔ اس طرح کی مثالوں میں ہمارے پاس ظہیر دہلوی کی کتاب داستان غدر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک نامکمل آپ بیتی کہی جا سکتی ہے۔ آپ ہی ہمیں بتائیں کہ آپ نے کون سی آپ بیتی کا مطالعہ کیا ہے، اور پھر اردو ادب کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔